موت کا کمرہ۔ امیر حمزہ اپنے لشکر کو لے کر ہفتے ملک کی جانب روانہ ہوئے۔ کارن بھی 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل تھا۔ 8ویں دن یہ لشکر ایک ایسے ریگستان میں پہنچا جہاں آدم نہ آدم کی ذات، نہ سایہ نہ پانی، زمین پر ہر طرف ریت ہی ریت اور آسمان پر چمکتا ہوا سورج۔ امیر حمزہ نے کارن سے پوچھا، کیا ہمیں اس ریگستان میں سے گزرنا پڑے گا؟ یہ تو آپ کی مرضی پر ہے، کارن نے جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے 2 راستے ہفتے ملک کی جانب جاتے ہیں۔ ایک راستہ 20 روز کا اور دوسرا 3 روز کا ہے۔ دوسرے راستے پر چلیں تو ہم 3 دن بعد ہفتے ملک کے پہلے شہر میں پہنچ جائیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس راستے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا۔ پانی کا ذخیرہ تو ہمارے پاس کافی ہے، امیر حمزہ نے کہا، اس لیے 20 دن کیوں ضائع کیے جائیں؟ بہتر یہی ہے کہ 3 روز والے راستے پر چلیں۔ لشکر اسی راہ پر چلنے لگا۔ ریگستان ایسا اجاڑ تھا کہ دل دہلتا تھا۔ کارن کا کہنا صحیح نکلا، واقعی اس راہ میں پانی کہیں بھی نہ ملا۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کو امید تھی کہ چوتھے دن ہفتے ملک کے پہلے شہر میں داخل ہو جائیں گے، لیکن چوتھا دن بھی گزر گیا اور وہ ہیبت ناک ریگستان ختم نہ ہوا۔ لشکر والوں نے اس امید پر کہ چوتھے روز پانی مل جائے گا دل کھول کر پانی پیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا اور اب ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا، ہر شے تپ کر تانبے کی مانند سرخ ہو گئی تھی۔ سواروں اور ان کے گھوڑوں کی پیاس کے مارے بری حالت ہو گئی۔ تالو چٹک رہے تھے اور ہونٹ خشک تھے۔ امیر حمزہ نے کارن سے کہا، تو کہتا تھا کہ 3 دن بعد ہفتے ملک کے پہلے شہر میں پہنچ جائیں گے، مگر آج چوتھا دن ہے اور صحرا ختم ہونے میں نہیں آتا۔ لشکر میں پانی کی ایک بوند بھی باقی نہیں رہی، اب بتا کیا کیا جائے؟ کارن نے ہاتھ باندھ کر جواب دیا، جناب اعلیٰ، بندے کی اس میں کیا خطا ہے؟ 12 برس پہلے جب میں اس راستے سے گزرا تھا تو 3 دن بعد ہی ہفتے ملک میں پہنچ گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مدت میں راستے کی شکل بدل گئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پانی کی تلاش میں جاؤں؟ جاؤ، لیکن جلدی آنا۔ کارن دل میں خوش ہوتا ہوا اپنے جوانوں کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنے پینے کے لیے 5 دن کا پانی چھپا کر رکھا تھا اور وہ چپکے چپکے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ کارن نے ان سے کہا، گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے کے لیے تیار رہو، میں جا کر حمزہ کو زہر دیتا ہوں۔ جوں ہی تمہیں خبر ملے کہ حمزہ کا کام تمام ہوا، اسی وقت اس کے لشکر پر حلہ بول دینا۔ حمزہ کے سپاہی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان میں لڑنے کی بالکل سکت نہیں، وہ تمہارا حملہ سہ نہ سکیں گے۔ وہ اپنے لشکر کو خوب سکھا پڑھا کر امیر حمزہ کے پاس واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی چھاگل تھی جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا۔ پانی کہیں سے ملا؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ جناب، اس علاقے میں پانی دور دور تک نہیں ہے، 1 دن اور سفر کیجیے، مجھے یقین ہے کہ اگلے پڑاؤ پر پانی ضرور مل جائے گا۔ پانی کے 1-2 گھونٹ میری چھاگل میں بچ رہے ہیں، اجازت ہو تو حاضر کروں؟ یہ کہتے ہی اس نے پیالے میں پانی بھرا اور امیر حمزہ کو پیش کر دیا۔ پیاس کے مارے امیر حمزہ کی حالت بڑی خراب تھی۔ بے اختیار پیالہ ہاتھ میں پکڑ لیا، مگر ہونٹوں سے لگانا چاہتے تھے کہ ایک خیال آیا۔ دل میں کہنے لگے، یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں تو پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لوں اور میرے دوست پیاسے رہیں۔ یہ سوچ کر پیالہ لندھور کی طرف بڑھایا اور کہا، بھائی لندھور، یہ پانی تم پیو، میں تو صحرا کا باشندہ ہوں، پیاس برداشت کر سکتا ہوں، مجھ سے زیادہ تم کو پیاس لگ رہی ہوگی۔ لندھور بولا، میں نے صبح ہی پانی پیا تھا، لیکن ہمارا دوست آدی پہلوان کل سے پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیالہ آدی پہلوان کی طرف بڑھایا۔ آدی پہلوان ادموا ہو رہا تھا، مگر وہ پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر ہنسا اور کہنے لگا، بھائی لندھور، تمہاری اس مہربانی کا بہت بہت شکریہ، لیکن ذرا میرا ڈیل ڈول دیکھو اور یہ ننھا منا سا پیالہ دیکھو جس میں مشکل سے 1 چھٹاک پانی ہوگا، اس سے میری پیاس کیا بجھے گی؟
یہ کہہ کر اس نے پیالہ سلطان بخت مغربی کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے مقبل وفادار کو تھما دیا۔ مقبل نے جی میں کہا کہ میں اگر پانی پی لوں تو لوگ کہیں گے کہ امیر حمزہ تو پیاسے رہے اور اس غلام نے پانی پی لیا، یہ تو ہمیشہ کے لیے بدنامی ہے۔ یہ سوچ کر پیالہ امیر حمزہ کے پاس لے گیا اور بولا، بھائی حمزہ، یہ آپ ہی کا حق ہے، آپ یہ پانی پی لیجئے، ہم غلاموں اور جانثاروں کے پیاس اسی خوشی سے بجھ جائے گی کہ آپ کا حلق تر ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں کی اس محبت کو دیکھ کر امیر حمزہ رونے لگے اور پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ عمر و عیار پوری رفتار سے مکے کی جانب دوڑا چلا جاتا تھا کہ ایک جگہ ایک شخص کو درخت کے نیچے کھڑا دیکھا۔ اس نے سر سے پیر تک سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر نقاب تھا۔ عمرو حیران ہوا، قریب جا کر کہنے لگا، بڑے میاں، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اے عمرو، اتنی جلد بھول گیا؟ میرا نام خضر ہے۔ ابھی ابھی کارن حبشی نے امیر حمزہ کو زہر ملا پانی دیا ہے اور وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ دیر نہ کر، فوراً وہاں پہنچ، لیکن یہیں سے آواز لگاتا جا کہ پانی نہ پینا، پانی نہ پینا۔ ہوا تیری آواز کو حمزہ کے کانوں تک پہنچائے گی۔ اس کے بعد حضرت خضر نے عمرو کو ایک چشمے کا پتہ بتایا اور غائب ہو گئے۔ عمرو عیار نے اپنا سامان وہیں پٹخا اور پانی نہ پینا، پانی نہ پینا کی آواز حلق کے پورے زور سے لگاتا ہوا دوبارہ اسی راستے پر دوڑنے لگا جس راستے سے آیا تھا۔ ادھر امیر حمزہ گھوٹ بھرنے ہی والے تھے کہ ایک آواز کان میں آئی، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا۔ انہوں نے حیران ہو کر ہاتھ روک لیا اور افق کی جانب دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی آواز سنائی دی اور اس مرتبہ لندھور آدی سلطان بخت مغربی اور مقبل وفادار نے بھی سنی۔ وہ دل میں کہنے لگے، یا الہی، یہ کیا بھید ہے؟ آواز تو عمر و عیار کی معلوم ہوتی ہے، مگر وہ یہاں کہاں؟ وہ تو مکے میں بیٹھا آرام کر رہا ہوگا۔ اچانک دھول کا ایک بادل صحرا میں اٹھا اور قریب آنے لگا۔ عمرو کی آواز اسی بادل میں سے آ رہی تھی۔ کارن کہنے لگا، جناب، آپ اس آواز کی طرف توجہ نہ دیں اور پانی پی لیں۔ صحرا میں جن بھوت رہتے ہیں اور وہ ایسی آوازیں پیدا کر کے لوگوں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر امیر حمزہ نے پیالہ دوبارہ لبوں تک لگایا ہی تھا کہ پھر وہی آواز آئی، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا۔ امیر حمزہ نے ہاتھ روک لیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ گرد کے بادل میں سے عمرو دوڑا چلا آتا ہے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر چلا رہا ہے، پانی نہ پینا، پانی نہ پینا۔ اے حمزہ، پانی نہ پینا۔ پھر آنن فانن اس نے نزدیک آ کر وہ پیالہ چھینا اور زمین پر پھینک دیا۔ پانی جو ہی ریت پر گرا، زمین پھٹ گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ پانی کا ایک قطرہ امیر حمزہ کے موزے کے چمڑے میں سے گزرتا ہوا پاؤں پر آیا اور تلوے میں سے ہو کر نکل گیا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ پیالے میں پانی نہیں، زہر تھا۔ کارن حبشی نے بھانڈا پھوٹتے دیکھا تو جھٹ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور بھاگا۔ اس کے لشکروں نے اس کو یوں آتے دیکھا تو سمجھے کہ امیر حمزہ کا کام تمام ہوا۔ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے تلواریں، نیزے، بھالے اور کلہاڑیاں اٹھائیں اور امیر حمزہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ کارن انہیں روکتا ہی رہا مگر اس کی چیخو پکار کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ ادھر لندھور نے اپنا فولادی گرز سنبھالا، مقبل وفادار نے تیر چلانے شروع کیے، سلطان بخت مغربی نے تلوار کے جوہر دکھائے اور آدھی پہلوان غصے سے کانپتا ہوا مست ہاتھی کی طرح دشمن کی طرف جھپٹا۔ جو شخص بھی اس کے ہاتھ آ جاتا زندہ نہ بچتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان بہادروں نے کارن کے 12,000 سپاہیوں میں سے 10,000 کو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا۔ عمرو کارن کی تلاش میں پھر رہا تھا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ دراصل کارن کے کچھ ساتھی پہلے ہی اسے لے کر نکل بھاگے تھے۔ عمرو اب سب لوگوں کو چشمے پر لایا جس کا پتہ حضرت خضر نے دیا تھا۔ یہاں ہر ایک نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنی اپنی مشکوں اور چھاگلوں میں پانی بھر لیا۔ اس کے بعد خدا کا نام لے کر آگے چل پڑے اور 5 دن تک صحرا میں سفر کرتے رہے۔ آخر چھٹے روز ایک چھوٹی سی بستی کے آثار دکھائی دیے۔ سب کی جان میں جان آئی۔ اس بستی کے سردار امیر حمزہ کے استقبال کو آیا۔
اس کی زبانی معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ایک حبشی پہلوان اپنے 10-12 ساتھیوں کے ہمراہ یہاں آیا تھا اور لوٹ مار کر کے چلا گیا۔ امیر حمزہ سمجھ گئے وہ کارن ہی ہوگا۔ بستی کے سردار نے یہ بھی بتایا کہ ہفتے ملک کا پہلا شہر یہاں سے 800 کوس دور ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، راہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے بے شمار چشمے ملیں گے۔ امیر حمزہ نے خوش ہو کر سردار کو انعام و اکرام دیا تو وہ راہ بتانے کے لیے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ امیر نے اسے ساتھ لے لیا۔ 2 روز بعد اس لشکر نے صحرا میں قیام کیا۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا پانی حوض میں جمع ہو رہا تھا۔ لشکر میں چند پالتو کتے بھی تھے۔ وہ دوڑے ہوئے گئے اور پانی میں منہ ڈال دیا، مگر پانی پیتے ہی ان کے جسم خشک پتے کی طرح تھر تھر کانپے اور پھر سرد پڑ گئے۔ سپاہیوں نے کتوں کے مرنے کی خبر امیر حمزہ تک پہنچائی۔ وہ خود حوض پر گئے اور پانی کی رنگت دیکھی۔ وہ سمجھ گئے کہ پانی میں زہر ملایا گیا ہے، یہاں سے کوئی شخص پانی نہ پیے۔ یہ حرکت بھی اسی بدماش کارن کی تھی۔ امیر حمزہ کی ہدایت پر نئے کنویں کھودے گئے اور خدا کی قدرت کہ ان میں سے پانی نکل آیا۔ سب لشکر اور گھوڑوں نے پانی پیا اور آگے چلے۔ راستے میں جتنے چشمے ملے سب کے پانی میں زہر ملا ہوا تھا۔ کارن جانتا تھا کہ امیر حمزہ کا لشکر ادھر سے ہی گزرے گا، اس لیے وہ ہر چشمے میں زہر ملاتا چلا گیا۔ لیکن اس کی چال بیکار گئی اور لشکر کا ایک شخص بھی اس زہر سے ہلاک نہ ہوا۔ 22ویں روز امیر حمزہ انطاکیہ کے نزدیک پہنچے۔ یہ ہفتے ملک کا پہلا شہر تھا اور ایک بلند پہاڑ پر بسایا گیا تھا۔ پورا شہر ایک سنگین قلعے کے اندر تعمیر کیا گیا تھا اور قلعے کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان پر کمند بھی نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں ایک طوفانی دریا بہہ رہا تھا۔ امیر حمزہ کا لشکر اسی دریا کے کنارے اترا اور خیمے لگا لیے۔ کارن پہلے ہی سے قلعے میں پہنچ کر وہاں کے حاکم کو نوشیروان کے خط دکھا چکا تھا۔ شہر انطاکیہ کے 3 قلعے تھے اور یہ تینوں قلعے ایک دوسرے سے 12-12 کوس کے فاصلے پر تھے۔ تینوں قلعوں کے حاکم سگے بھائی تھے۔ پہلے قلعے دار کا نام حام، دوسرے کا سام اور تیسرے کا نام مہد زری تھا۔ کارن نے باقی 2 قلعے داروں کو بھی نوشیروان کا خط دکھایا اور کہا کہ عرب کا ایک نوجوان امیر حمزہ لشکر لے کر آ رہا ہے۔ وہ نوشیروان کے ملک پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہفتے ملک پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ نہایت طاقتور اور جی دار جوان ہے اور اس کے ساتھ ہندوستان کا نامور بادشاہ لندھور بھی ہے۔ نوشیروان کے لیے ان کا مقابلہ دشوار ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی شخص امیر حمزہ کو موت کی نیند سلا دے۔ اسے ہلاک کرنے کی کئی تدبیریں کی گئیں مگر وہ ہر مرتبہ موت کے منہ سے بچ نکلا۔ حام نے اپنے دونوں بھائیوں سے مشورہ کیا۔ ایک بھائی کہنے لگا، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس 10-10 ہزار سوار موجود ہیں۔ رات کی تاریکی میں امیر حمزہ کے لشکر پر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ سن کر سب سے بڑا بھائی ہنس پڑا اور بولا، کچھ عقل سے کام لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں نے امیر حمزہ کو دیکھا ہے اور ان کی شہزوری سے خوب واقف ہوں، ان سے جیتنا ممکن ہی نہیں۔ اس کے علاوہ لندھور بھی ان کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کرو کہ جس شخص کو نوشیروان جیسا عظیم بادشاہ ہلاک نہ کر سکا، بھلا ہم اسے کیوں کر مار سکیں گے؟ میری رائے یہ ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی جائے، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ دونوں چھوٹے بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی کے مشورے پر عمل کیا۔ اسی وقت امیر حمزہ کی خدمت میں ایلچی روانہ کیے اور حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آدھی پہلوان نے امیر حمزہ سے جا کر کہا کہ انطاکیہ کے تینوں قلعے دار آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ امیر حمزہ نے حکم دیا کہ ہماری طرف سے چند سردار جائیں اور انہیں عزت کے ساتھ لے آئیں۔ تھوڑی دیر بعد حام، سام اور مہد زری امیر حمزہ کے خیمے میں آئے۔ انہوں نے سب کو محبت سے گلے لگا لیا اور ایسی خاطر تواضع کی کہ ان کے دلوں سے سارے اندیشے نکل گئے۔ تب حام نے اس خط کی نقل امیر حمزہ کو دکھائی جو نوشیروان نے اسے بھی کارن کے ذریعے بھیجا تھا۔
امیر حمزہ یہ خط پڑھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور دل میں کہا، یقین نہیں آتا کہ نوشیروان جیسے بادشاہ نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہوگی۔ ممکن ہے کارا نے مجھ کو نوشیروان سے بدظن کرنے کے لیے یہ جعلی خط بنایا ہو، پھر بھی اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اسی وقت مقبل وفادار کو طلب کر کے حکم دیا کہ مدائن کی جانب کوچ کرو اور یہ خط نوشیروان کو دکھا کر پوچھو کہ کیا یہ تم نے لکھوایا ہے؟ مقبل وفادار نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دن تک انطاکیہ میں قیام کرنے کے بعد امیر حمزہ اگلی منزل کی جانب چلے۔ تینوں قلعے دار حام سام اور مہد زری بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگے۔ آخر امیر حمزہ نے انہیں بھی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ انطاکیہ سے 15 میل دور شہر اعلانیہ آباد تھا اور وہاں کے حاکم کو انیس کہتے تھے۔ کارن حبشی اس دوران میں نوشیروان کے خط کی نقل انیس کو پہنچا کر آگے جا چکا تھا۔ اعلانیہ کا حاکم بڑا شریر بدذات اور مکار آدمی تھا۔ لڑنے بھڑنے کی اس میں جرت نہ تھی، ہاں مکاری اور فریب کے ہتھیاروں سے کام لینا خوب جانتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ امیر حمزہ کا لشکر شہر میں داخل ہو گیا ہے تو نہایت شان و شوکت سے 1000 سپاہیوں کے جھرمٹ میں باہر آیا۔ امیر حمزہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، حضور نے بڑا کرم فرمایا کہ یہاں تشریف لائے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر جتنا ناز کروں کم ہے۔ اے انیس، ہم تجھ سے خراج وصول کرنے آئے ہیں۔ نوشیروان شہنشاہ ہفت اقلیم نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ باغیوں سے خراج وصول کرو اور اگر وہ ادا نہ کرے تو انہیں مزہ چکھاؤ۔ عالیجا، اس غلام کو بغاوت کرنے کا حوصلہ کہاں؟ انیس نے گڑ گڑا کر کہا، جتنا جی چاہے خراج لیجئے، آپ سے جنگ کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے، بلکہ میں تو چند دن آپ کی میزبانی کی عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انیس نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے امیر حمزہ کو شیشے میں اتار لیا اور عرض کی کہ لشکر کو شہر سے باہر ٹھہرائیں اور خود اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے اندر میرے محل میں قیام کیجیے۔ امیر حمزہ نے اس کی درخواست منظور کی اور شہر میں آ گئے۔ 2 روز بعد انیس نے کہا، عالیجا، بندے نے ایک نہایت عمدہ حمام بنوایا ہے، آپ اس میں غسل کر کے خوش ہوں گے، اگر حکم ہو تو پانی گرم کرواؤں؟ اس نے یہ درخواست ایسی عاجزی سے پیش کی کہ امیر حمزہ انکار نہ کر سکے اور کہا، اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ انیس کا یہ حمام دراصل موت کا کمرہ تھا اور وہ اس میں نہ جانے کتنے آدمیوں کی جانیں لے چکا تھا۔ اس حمام کے برابر میں اس نے ایک کمرہ نہایت خوش نما بنا رکھا تھا۔ نہانے کے بعد وہ مہمان کو اس کمرے میں پھل کھلانے کے بہانے لے جاتا۔ اس کمرے کی چھت کو لوہے کے 4 ستون سہارا دیے ہوئے تھے اور ستونوں کے ساتھ زنجیریں باندھی تھیں۔ جب زنجیریں کھینچی جاتی تو چھت دھڑم سے نیچے آن گرتی اور کمرے میں جتنے بھی آدمی موجود ہوتے سب کے سب اس کے نیچے دب کے مر جاتے۔ امیر حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ حمام میں گئے، دیکھا کہ بڑی عظیم عمارت ہے اور پانی کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہیں۔ انیس نے امیر حمزہ اور لندھور وغیرہ کو حمام میں داخل کیا اور خود موت کے کمرے میں جا کر ایک بڑے دسترخوان پر قسم قسم کے لذیذ پھل چن لیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے 4 طاقتور حبشی غلاموں کو طلب کر کے حکم دیا، لوہے کی زنجیروں کو پکڑ لے اور جو ہی ڈھول بجنے کی آواز سنائی دے زنجیروں کو کھینچ لیں۔ امیر حمزہ، لندھور، مقبل وفادار اور آدھی پہلوان سب حمام میں نہا رہے تھے۔ انہوں نے عمروں کو بھی بلایا کہ آ کر نہا لے، مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا، تم لوگ اپنے بدن کا میل اتارو، میں ذرا اس عمارت کا معائنہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھا اور چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ وہ حمام کے پیچھے جو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 4 ہٹے کٹے توے کی سیاہی کی طرح کالے حبشی لوہے کی زنجیریں تھامے کھڑے ہیں۔ عمرو حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک طرف ہٹ کر اپنی صورت 100 سال کے بوڑھے کی بنائی اور کمر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ادھر آیا۔ ایک حبشی نے کہا، او بوڑھے، کیا تیری موت نے آواز دی ہے کہ ادھر آ نکلا؟ جلد یہاں سے بھاگ جا۔
کسی دم اس کمرے کی چھت گرنے والی ہے۔ ہم ڈھول بجنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمرو وہاں سے رفو چکر ہوا، اپنی اصل صورت میں آیا اور حمام کے اندر پہنچا اور امیر حمزہ کے کان میں کہہ دیا کہ انیس نے تم سب کو مار ڈالنے کی ایک تدبیر سوچ رکھی ہے، خبردار حمام کے برابر والے کمرے میں ہرگز نہ جانا ورنہ زندہ نہ آؤگے۔ ایسی صورت کرو کہ پہلے انیس خود وہاں داخل ہو، پھر دیکھنا میں کس طرح اس کے سر پر چھت گراتا ہوں۔ جب امیر حمزہ اور ان کے دوست نہا چکے تو انیس نے کہا، آئیے اب میں آپ کو اپنے شہر کے خاص پھل کھلاؤں۔ یہ پھل اتنے لذیذ اور شیریں ہیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہ کھائے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان سب کو موت کے کمرے کی جانب لے گیا اور اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر امیر حمزہ رک گئے اور بولے، یہ قاعدے کے خلاف ہے کہ مہمان پہلے قدم بڑھائے، میزبان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ سن کر انیس موت کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ادھر عمروں نے اپنے منہ سے ایسی آواز نکالی جیسے ڈھول بج رہا ہو۔ ڈھول کی آواز حبشیوں کے کانوں تک گئی تو انہوں نے فوراً زنجیر کھینچی اور چھت ایک ہولناک دھماکے سے نیچے آ پڑی۔ انیس کا جسم چھت کے بوجھ سے کچل کر کیما بن گیا۔ یہ دیکھ کر لندھور آدی پہلوان اور مقبل وفادار حیران رہ گئے۔ تب امیر حمزہ نے انہیں انیس کی مکاری اور عمروں کی کارستانی سے آگاہ کیا۔ انیس کے مارے جانے کی خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ فوجی سرداروں اور امیروں نے آ کر امیر حمزہ کے قدموں پر سر رکھ لیا اور اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد امیر نے یہاں سے حلب کی جانب کوچ کیا۔